अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। काफ़ी अरसे के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये जो नया सिलसिला आज मैं आपके साथ शुरू करने लगा हूं, ये जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की जो थ्योरी है उसके मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 3 साल पहले इस सिलसिले का आगाज़ किया था वीडियो अपलोड करने का, पढ़ाने का, और आज भी वो कंटिन्यूसली पढ़ा भी रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन अब आप तमाम लोगों की आसानी के लिए एक नया जो है वो सिलसिला जो है उसका आगाज़ करने लगा हूँ। आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप लोगों की आसानी के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। तो आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा और ये जो सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो उनके लिए थ्योरी करना बहुत मुश्किल है और वो इसको नहीं कर पाते, और इसके लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। और ये इसमें ये मैं करूँगा कि आपको पता है हर थ्योरी के क्वेश्चन में कहीं पे किसी सवाल में एक ऑप्शन टिक होता है, किसी में 2 ऑप्शन टिक होते हैं और किसी में 3 ऑप्शन टिक होते हैं। हम इंशाल्लाह अब ये करेंगे आपकी आसानी के लिए, हम टॉपिक वाइज जो हैं वो सवाल आपके साथ शेयर किया करेंगे जिनमें एक ऑप्शन टिक होता है और 2 ऑप्शन टिक होते हैं। फ़र्ज़ करें आज की वीडियो में हम आपके साथ टॉपिक नंबर 1 शेयर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 में मैंने 25 क्वेश्चन जो हैं वो अलहदा किए हुए हैं, जिनमें किसी सवाल में एक ऑप्शन टिक होता है और किसी में 2 टिक होते हैं। अब अगर आप पहला पूरा टॉपिक देखें तो वो 40 से अबव क्वेश्चन है। अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लेंगे, इसका मतलब जो पीछे 15 क्वेश्चन हैं वो सारे 3 ऑप्शन वाले हैं। तो जब आपके ये 25 हो जाएंगे, दैन दूसरे जो हैं वो आपको पता होगा वो 3 ऑप्शन वाले हैं। यानी अगर आप ये एक ऑप्शन टिक वाला और 2 ऑप्शन टिक वाले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेते हैं हर टॉपिक का जो मैं अपलोड करूँगा, तो बाकी आपको 100% पता होगा कि ये 3 वाले हैं। और ये वीडियो जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए लाइसेंस करना मुश्किल है। बाकी जो है वो तो मुकम्मल हर चीज़ को पढ़ें, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और अगर आप अलहदा पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज पहली वीडियो शेयर करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHT फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस करते हैं। तो चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम आपके साथ टॉपिक नंबर 1 जो है वो शेयर करेंगे। और उसके मैंने क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के 25 जो हैं वो मार्क किए हुए थे, जो कि ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जिनके किसी सवाल में एक ऑप्शन टिक होता है और किसी में 2 ऑप्शन टिक होते हैं। अब आप सोचें कि पूरा इस टॉपिक में जो क्वेश्चन हैं वो 40 से अबव हैं। तो अब आप सोचें अगर आप सिर्फ ये वाला सवाल समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिनमें किसी के एक ऑप्शन है और किसी के 2 ऑप्शन जो है वो टिक होते हैं, तो बाकी जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि बाकी जितने हैं वो उनके 3 ऑप्शन ही टिक होंगे। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपके लिए आसानी होगी। चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोबारा कहूँगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। हाउ कैन यू टेल दैट यू आर गेटिंग टायर्ड वाइल यू आर ड्राइविंग, यानी आप कैसे कह सकते हैं, टेल करना, बताना, गेटिंग टायर्ड कि आप थकावट का शिकार हो रहे हैं वाइल यू आर ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा ना। क्विकर का मतलब क्या होता है? क्विक, जैसे हम कहते हैं क्विकली कुछ करना, जल्दी। अगर आपका रिएक्शन टाइम क्विक है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप थकावट का शिकार हैं। थकावट का अगर आप शिकार होते हैं तो उसका आपको पता चलेगा। फ्रीक्वेंट होता है, बार बार ज्वाइनिंग होता है, जमाइयाँ यानी बासियाँ, जैसे हम कहते हैं पंजाबी के बंदे में बासियाँ आ रही हैं, जमाइयाँ आ रही होती हैं। इससे पता चलता है। हैवी आई लिड्स, यानी आंखें जो होती हैं ना बाज़ दफ़ा भारी हो जाती हैं, जैसे बंद हो रही होती हैं, नींद आ रही होती है, तो ये वजह हो सकती है, यानी इससे आपको पता चल सकता है। व्हेन विल अफेंस कैरिंग 2 पॉइंट बी डिलीटेड, यानी जो आपके पॉइंट होते हैं ना, पता है आपको जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो भी बाहर का कंट्री है, मोस्टली हर जगह पे पॉइंट सिस्टम होता है। जब आप गलती ज़्यादा कोई ऐसी करते हैं वहाँ पे आपका पॉइंट भी माइनस होता है।
تو وہ آپ کا پوائنٹ جو ہوتا ہے نا وہ سینٹرل رجسٹر آف روڈ ٹریفک افینڈر دفتر ہوتا ہے، وہاں پہ سارا یہ پوائنٹ کا حساب ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے آپ کے 2 پوائنٹ اگر مائنس ہیں تو وہ کب ڈیلیٹ ہوں گے وہاں سے. تو 2 جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیلیٹ ہونے میں ایٹ دا ارلیسٹ آفٹر ہے، یعنی جلدی سے جلدی بھی اگر آپ سوچیں اگر کم سے کم بھی تو 5 سال کا ٹائم لگ سکتا ہے. یعنی 5 سال تک اگر آپ کو غلطی نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کے جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. رائٹ بیفور یو وانٹ ٹو ڈرائیو آف، یعنی گاڑی ابھی آپ نے چلانا شروع کرنی ہے، ڈرائیو آف ہوتا ہے گاڑی چلانا شروع کرنی ہے. یو گاٹ انائڈ، یعنی گاڑی چلانے سے پہلے، یعنی ابھی چلانا شروع کرنی ہے اس سے پہلے ہی آپ انائڈ یعنی تھوڑے بہت جو ہیں وہ آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، یعنی بیڈ موڈ میں اباؤٹ سم تھنگ کسی وجہ سے، اینڈ ہیو بیکم ویری اینگری، اور اس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے. واٹ شوڈ یو ڈو؟ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کا پہلے ہی موڈ اچھا نہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر بہتر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گاڑی چلانا بندہ شروع کر دے. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے آپ کو نارمل کریں پھر گاڑی چلائیں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے آئی ڈرائیو آف، میں گاڑی چلانا شروع کروں گا ان آرڈر ٹو ڈسٹریکٹ مائی سیلف فرام مائی اینگر، یعنی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو سوچ سے ہٹاؤں گا جو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو یہ تو غلط ہے نا. یہاں پہ آئے گا آئی اونلی ڈرائیو آف، میں گاڑی صرف چلاؤں گا ہی تب ونس آئی ہیو کام ڈاؤن اگین، جب میں پورا ٹھنڈا ہو جاؤں گا، مطلب نارمل ہو جاؤں گا. آئی ٹرائی ٹو ریچ مائی ڈیسٹینیشن کوئکلی، میں فوراً جہاں جانا ہے وہاں پہنچوں گا اور وہاں جا کے اپنے آپ کام ڈاؤن کروں گا. تو یہ تو بالکل غلط ہے نا. اگر آپ کو تکلیف ہو اور تو تکلیف کا آپ علاج کرتے ہیں نا، اب یہ تو نہیں کہتے کہ میں یہ کر لوں اس کے بعد جا کے میں آرام کروں گا. تو اگر آپ غصے میں ہیں تو غصے کو پہلے ٹھنڈا کریں پھر گاڑی چلائیں. وٹ شوڈ یو ڈو، آپ کو کیا کرنا چاہیے اف یو اسٹارٹ فیلنگ ٹائرڈ وائل ڈرائیونگ، یعنی آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو تھکاوٹ کی فیلنگ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جائے، یعنی فیل ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی یا وائل ڈرائیونگ گاڑی چلانے کے دوران. ٹیک اے بریک اسٹریٹ وے، یعنی فوراً جو بھی آگے کو مناسب جگہ ہے وہاں پہ گاڑی کو روکیں، بریک لگائیں. کوئی سروس ایریا ہے، کوئی پارکنگ ایریا ہے. اس کے بعد گیٹ آؤٹ آف دا کار، گاڑی سے باہر نکلیں اینڈ موو اراؤنڈ ان دا فریش ایئر، اور تازہ ہوا میں چلیں. لیکن تیسرا تو نہیں آئے گا نا کہ لسن ٹو اسٹیمولیٹنگ میوزک، پسندیدہ میوزک سنیں اور گاڑی چلاتے جائیں، تو یہ غلط ہے. میوزک سننے سے نیند تو نہیں ختم ہوتی. وٹ ایموشن کین انفلوئنس ڈرائیونگ بیہیویئر، اب یہ والا آپشن جو ہے یہ نہیں آئے گا میرے حال میں، غلطی سے شاید ٹک ہو گیا ہوا ہے کیونکہ اس میں تو تینوں آپشن آتے ہیں. ایموشن جو ہیں وہ ساری اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے یہ والا غلطی سے اندر آ گیا. لیکن چلیں نیکسٹ کرنے کے لیے اب ہمیں اسے ٹک تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ والا اب سوال جو ہے وہ غلطی سے اندر آ گیا کیونکہ ایموشن جو ہے نا وہ سارے ہی اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ڈرائیونگ بیہیویئر پہ. چاہے اینگر رینج ہوتا ہے غصہ، ہیپینیس ایکسپیرینس ہوتا ہے خوشی، وری سارو کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، یعنی ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. وٹ افیکٹ کین ڈرگز ہیو، ڈرگ کے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں جو نشہ ہوتا ہے. انٹاکسیکیشن ہوتا ہے یعنی نشے میں چلے جانا، یعنی نشہ ہو جانا. ڈپینڈنس ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر انسان خود تو کچھ کر نہیں پاتا نشے میں، تو پھر وہ دوسرے پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے. ایک یہ اس کا مطلب اثر ہے، افیکٹ ہے. لیکن تیسرا نہیں آئے گا کیونکہ پہلے 2 الفاظ سے آپ کو پتہ چلے گا پرولانگڈ امپرومنٹ. پرولانگڈ امپرومنٹ، اب نشے سے کوئی امپرومنٹ تو نہیں آئے گی نا فزیکل یا مینٹل کیپیبلٹی میں. نشے سے ہمیشہ جو ہے وہ بیڈ اثرات ہی پیدا ہوتے ہیں نا، امپرومنٹ تو نہیں آتی نا، بہتری تو نہیں ہوتی. آفٹر اوور ٹیکنگ یو، آپ کو اوور ٹیک کرنے کے بعد ایک کار پلس بیک، ایک گاڑی دوبارہ مڈل لین میں آئی ہے ان ٹو لین میں، اس لین میں جس میں آپ جا رہے ہیں اس نے آپ کو اوور ٹیک کیا، دوبارہ وہ آیا ہے. لیکن اس نے یہ غلطی کی ہے کہ وداؤٹ لیونگ سفیشینٹ اسپیس ان فرنٹ آف یو. نارمل تو ہوتا ہے نا اوور ٹیک کر کے ہم آگے جا کے پھر رائٹ آتے ہیں، تو اس نے آپ کو اوور ٹیک کیا ساتھ ہی وہ ایک دم سے آپ کے آگے آ گیا، فاصلہ نہیں چھوڑا. آپ کو کیا کرنا چاہیے، وٹ شوڈ یو ڈو؟ سب سے پہلے آپ کو ٹھنڈا رہنا چاہیے، یعنی غصہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ریمین کام، میں ٹھنڈا رہوں گا ان آرڈر ٹو اوائڈ کنفلکٹ. اوائڈ ہوتا ہے بچنا، کنفلکٹ ہوتا ہے کسی قسم کے مسئلے سے بچنے کے لیے ہم ٹھنڈے رہیں گے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم تھوڑی سی بریک لگا لیں گے ان آرڈر ٹو انشور، تاکہ ہم یہ پکا کریں دیٹ دا سیفٹی ڈسٹینس از اگین اسٹیبلش. یعنی بریک لگانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فل بریک لگانا، تھوڑی سی بریک لگائیں گے تو پھر آٹومیٹک آپ کا فاصلہ اس سے پھر زیادہ ہو جائے گا. لیکن تیسرا آپشن قطعاً نہیں آئے گا، نہ ہم اسے لائٹ فلیش کریں گے، نہ ہم اسے ہارن ماریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس طرح.
You have just avoided a road traffic accident by performing an emergency braking maneuver. आपने अभी अवॉइड किया है, आप बचे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, आपने सख्त ब्रेक लगाई है. योर हैंड एंड नी, आपके हाथ और आपके घुटने जो हैं वो शेक कर रहे हैं, कांप रहे हैं. यू आर स्टिल फार फ्राम योर डेस्टिनेशन, आप अपनी मंजिल से दूर हैं. व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए. तो जब आपने एक्सीडेंट से अपने आप को बचाया ब्रेक लगा कर, आप शॉक हो गए हैं, आप डर गए हैं, आपके हाथ, आपके घुटने या पाँव जो भी है वो कांप रहे हैं, अब आपको गाड़ी चलानी तो नहीं चाहिए ना. तो वो कहता है आई केयरफुली ड्राइव टू माई डेस्टिनेशन. ना देखें पहले ऑप्शन में समझ आ गया, हम डेस्टिनेशन मंजिल होती है तो मंजिल की तरफ गाड़ी तो नहीं चलाएंगे ना कि वहाँ पे जाके हम रिकवर करेंगे अपने आप को, नहीं. इसका आएगा आई केयरफुली ड्राइव टू द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस. जो भी आगे प्लेस आती है स्टॉप करने की, वहाँ पे हम रुकेंगे. इन आर्डर टू काम, ताकि अपने आप को हम ठंडा करें. माई सेल्फ डाउन, यानी हम अपने आप को नॉर्मल करें. जब हम नॉर्मल हो जाएं फिर गाड़ी चलाना शुरू करें. हाउ कैन द कंजप्शन ऑफ कैनाबाइज प्रोडक्ट इफेक्ट द ड्राइवर. कैनाबाइज जो मकदार होती है, कंजप्शन होता है मकदार, जो भांग होती है उसको कहते हैं कैनाबाइज. यानी भांग की जो मकदार है, जो प्रोडक्ट है, वो कैसे असरअंदाज होती है आपकी ड्राइविंग के ऊपर. तो बेसिकली भांग जो नशा है वो ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे नशे होते हैं कि या तो बंदा बिल्कुल ही अनफिट हो जाता है. ये नशा ऐसा होता है कि ये थोड़ी मकदार में अगर आप लेते हैं तो उससे आपको नींद नहीं आती, थकावट नहीं होती, लेकिन है तो नशा है. तो इसमें एक तो आपकी जो एबिलिटी होती है कंसंट्रेट तवज्जो की, वो रिड्यूस होती है. अब कुछ नशे होते हैं ना, जैसे वाइन पीने की थोड़ी इजाज़त होती है ड्राइवर्स को ताकि वो जागते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तवज्जो भी उतनी ही रहेगी, वो सिर्फ उनको नींद से बचाती है. लेकिन सिर्फ वो कह रहा है कि आपकी कंसंट्रेट जो तवज्जो होती है ड्राइविंग के ऊपर, उसमें कमी आ सकती है एबिलिटी में. उसके बाद आपकी जो अवेयरनेस होती है दूसरी ट्रैफिक के लिए, उसमें कमी आ सकती है. लेकिन तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी टू ग्लेयर का मतलब होता है चाको चबंद. बेसिकली ये नशा जो होता है ये लेते ही ड्राइवर या लॉन्ग रूट वाले लोग जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक वाले या जिन जागना होता है, वो अपने आप को चाको चबंद रखने के लिए लेते हैं ताकि उनको नींद ना आए. लेकिन अब उसमें ये नहीं आता कि आपकी तवज्जो भी रहेगी और आपकी अवेयरनेस भी सही रहेगी दूसरों के बारे में. कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको बस जगाए रखती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी मुतासर हो रही होती हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा. हाउ इज़ द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इन हशीश ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी. वो कहता है कि जो हशीश नशा होता है वो कितना ब्रोकन डाउन होता है, तोड़ता है आपके जिस्म को. यानी कितनी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होता है, मकदार, यानी कितनी मकदार अगर आप हशीश नशे की लेते हैं तो वो आपके जिस्म को ब्रोकन डाउन, जैसे नशा करने वाला कहते हैं जिस्म मेरा टूट रहा है. तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है ना, उसमें उसने मकदार बताई है. तो नशे की आप कभी भी नहीं कह सकते इतनी मकदार में लेंगे तो इतना असर होगा. इसका आएगा अनइवनली ओवर एन इनडिटरमिनेट पीरियड. यानी इसका टाइम पीरियड जो है ना वो नामुमकिन है. अनइवनली मतलब नामुमकिन है कि आप डिटर्मिनेट करें, जाने के इतना लेंगे तो इतना असर होगा. ये हर बंदे पे डिफरेंट असर होता है. वाई कैन फिटनेस टू ड्राइव बी इम्पेयर्ड इवन बाई जस्ट ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ अल्कोहल. वो कहता है क्यों जो आपकी फिटनेस है गाड़ी चलाने के लिए वो ख़राब हो जाती है थोड़ी सी भी क्वांटिटी में अल्कोहल लेने से. तो बेसिकली वो कहता है जी आपका 3 डायमेंशनल परसेप्शन जो है ना वो डायमेंशन होता है, ख़राब हो जाता है. 3 डायमेंशनल परसेप्शन होता है आपका देखना, सुनना, किसी पे रद्द-ए-अमल देना, ये चीज़ मुतासर हो जाती हैं. आपका फील्ड ऑफ विजन, आँखों का जो मसला होता है वो भी रिड्यूस हो सकता है, आपको हो सकता है सही नज़र ना आए. लेकिन तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे भांग का नशा, कैनाबाइज और इसी तरह ये अल्कोहल है, थोड़ी मकदार में लेने की इजाज़त होती है और ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप जागते रहें, आपका रिएक्शन टाइम जो है वो सही रहे. तो रिएक्शन टाइम इससे रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है थोड़ी मकदार में लेना, ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप जागते रहें, आपका रिएक्शन ठीक रहे. लेकिन एक तरफ से कुछ सही होता है और कुछ चीज़ें मुतासर हो जाती हैं. एक तरफ ये होता है कि आपको नींद नहीं चलो इसे आ रही, लेकिन हो सकता है आपका जो है और चीज़ें मुतासर हो रही हैं, आपको सही नज़र नहीं आ रहा, आप दूसरी ट्रैफिक को जान नहीं पा रहे, आपकी अवेयरनेस कम हो गई है. तो इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये लिया इसलिए जाता है ताकि आपकी रिएक्शन टाइम ठीक रहे. रिएक्शन टाइम तभी ठीक होगा जब आप जाग रहे होंगे. In general, how long does it take before an alcohol level of 1.0 per milli 100 milligram 100 milliliter is clear from the blood stream. यानी इतनी मकदार में ये जो अल्कोहल बता रहा है
یعنی 100 ملی گرام یا 100 ملی لیٹر، جو کب آپ کے بلڈ سٹریم سے کلیئر ہوگا، یعنی خون سے کب اس کا اخراج مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو اخراج ہونے میں یعنی خون سے ختم ہونے میں 10 گھنٹے کا ٹائم لگ سکتا ہے، یعنی 10 گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ آپ کا لیا جائے تو اس میں آ سکتا ہے کہ آپ نے الکوہول لی ہوئی ہے۔ What should you be aware of when driving a car after a long day work؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس لحاظ سے اویئر ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے کافی دیر کام کیا آج اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا گھر جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے آئی ول بیکم ٹائرڈ مور کوئکلی، میں جلدی جو ہے وہ ٹائرڈ ہو جاؤں گا، کیونکہ جب آپ آلریڈی تھکے ہوں تو پھر آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن درمیان والا آپشن نہیں آئے گا، فیور کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، آئی میک فیور ڈرائیونگ ایرر، میں کم غلطیاں کروں گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آئی ڈرائیو ود لو لیول آف کنسنٹریشن، میں کم توجہ کے ساتھ گاڑی چلاؤں گا، یہ آپشن اس میں آئے گا کیونکہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ وچ از دا اسٹیمپ آف اے رسپانسیبل ڈرائیور، ایک اچھے رسپانسیبل ڈرائیور کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اچھا رسپانسیبل ڈرائیور ہے۔ ایک اچھے رسپانسیبل ڈرائیور کی مثال یا اسٹیمپ یہ ہوگی کہ ہی اوائڈ وین ٹرائڈ، ہی اوائڈ ڈرائیونگ، وہ گاڑی چلانے سے پرہیز کرتا ہے جب وہ تھکاوٹ کا شکار ہو۔ ہی از ازرٹیو ہوتا ہے دعویٰ کرنا، ٹوورڈ ادر روڈ ٹریفک، جیسے بندہ کہتا ہے جیسے لائن میں کھڑے ہیں تو کوئی بدماشی سے آگے آ جائے، بھائی میں پہلے جاؤں گا، تو اچھا ڈرائیور کبھی یہ تو نہیں کرتا نا روڈ کے اوپر کہ میں ہی پہلے گزروں گا یا میں زیادہ اچھی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوں تو میرا رائٹ ہے، بلکہ ہی اینٹیسپیٹ دا مسٹیک آف ادر روڈ یوزر، وہ دوسروں کی غلطیوں سے خود کو بچاتا ہے، یعنی کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں اسے دور رہوں۔ یو وانٹ ٹو میک اے ٹیلی فون کال وائل ڈرائیونگ اے وہیکل، آپ ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں وائل ڈرائیونگ، گاڑی چلاتے ہوئے، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہتے ہیں، وٹ مسٹ یو بی اویئر آف، آپ کو کس لحاظ سے آگاہ ہونا چاہیے۔ آئی مے بی ڈسٹریکٹ بائی دا کال، یعنی ہم کال سے ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فون آپ کا جیب میں ہے فار ایگزامپل، فون آیا تو آپ فون ایسے نکال رہے ہیں تو نکال کے ایسے دیکھنا کہ کس کی کال آ رہی ہے، اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے آئی مے بی ڈسٹریکٹ تھرو آپریٹنگ دا ٹیلی فون، ایک ہوتا ہے ٹیلی فون کو دیکھنا، نکالا ہے جیب سے، نکالنے میں بھی تو آپ کا ٹائم لگا نا، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں جیب میں نکل نہیں رہا، پھر نکال کے فون دیکھا ہے کس کا ہے، اس سے بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے آپریٹ کرنا، پھر کال کو آپریٹ کرنا کہ فون سننا یا فون بند کر کے میسج کرنا کہ بھائی میں گاڑی چلا رہا ہوں، لیکن درمیان والا نہیں آئے گا کہ ٹیلی فون یوزنگ ہینڈ فری یونٹ، اگر میں ہینڈ فری یونٹ کے ساتھ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوں تو میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ڈسٹریکٹ آپ ہو سکتے ہیں نا اگر آپ نے ہینڈ فری بھی لگایا ہوا ہے۔ وٹ آر دا پاسبل افیکٹ آف حشیش کنزپشن، حشیش کنزپشن کے ممکنہ اثرات کیا ہیں، افیکٹ ہوتا ہے اثرات۔ اب دیکھیں پہلا آپشن تو نہیں آئے گا نا امپروو ججمنٹ آف ٹائم، اب ججمنٹ آف ٹائم میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ کوئی بھی چیز نشہ جو ہے اس سے امپروومنٹ تو نہیں آتی نا، امپروو ہوگا، بلکہ اس میں آئے گا انٹاکسیکیشن، آپ کو نشہ ہوگا ود ڈینجرس ہیلوسیشن، یعنی جیسے انسان باولا ہو جاتا ہے، خطرناک طریقے سے آپ ریئیکٹ کریں گے، ہیلوسیشن جیسے بندہ ایسے ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اینڈ ریڈیوس ریئیکشن کیپیبلٹی، اور آپ کی ریئیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی کم ہو جائے گی، انٹاکسیکیشن آپ نشے میں چلے جائیں گے، اینڈ کنفیوژن آپ کنفیوز ہوں گے، اینڈ ڈپریشن، اور ڈپریشن کیونکہ نشے میں پھر بندہ کنفیوز بھی ہوتا ہے، ڈپریس بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے اثرات ہیں۔ ہاؤ کین فٹیگ بی پریونٹیڈ آن لانگ جرنی، تھکاوٹ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، پریونٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، فٹیگ ہوتا ہے تھکاوٹ، لانگ جرنی لمبے سفر پہ۔ پہلا آپشن نہیں آئے گا ڈرنکنگ کافی اینڈ میک نو اسٹاپ، بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک تو آئے گا جمناسٹک ایکسرسائز ڈیورنگ اسٹاپ، ایک تو آپ ایکسرسائز کریں اسٹاپ کے دوران جب آپ گاڑی روکیں، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے بائی ویل ٹائم اینڈ سفیشینٹ اسٹاپ فار ریسٹ، یعنی لمبے سفر پہ جب آپ جائیں تو پھر آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اسٹاپ کرنا چاہیے، اور اسٹاپ کر کے باہر ایکسرسائز کریں، تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلائیں۔ ہاؤ کین یور فٹنس ٹو ڈرائیو بی کوئکلی ریسٹورڈ فالوئنگ دا ایکسیسو کنزپشن آف الکوہول، ایکسیسو ہوتا ہے زیادہ، کنزپشن ہوتا ہے مقدار، یعنی آپ نے بہت مقدار میں الکوہول لے لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کیسے ہاؤ کین یور فٹنس ٹو ڈرائیو بی کوئکلی ریسٹور کا مطلب ہوتا ہے بحال ہونا، کیا بہت زیادہ مقدار میں الکوہول لینے سے کیا اپنی فٹنس کو آپ دوبارہ کوئکلی بحال کر سکتے ہیں، تو اس کا سمپل جواب آئے گا نتھنگ کین اچیو دس۔ اب آپ نے اتنی الکوہول پی لیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں آدھے گھنٹے میں نارمل ہو جاؤں یا گھنٹے میں، تو یہ غلط ہے۔ What are the effect of listening to loud music especially with an extreme loud bass volume in the car، یعنی اثرات کیا ہو سکتے ہیں زیادہ لاؤڈ میوزک سننے کے،
اسپیشلی خاص طور پہ جب آپ ایکسٹریم لاؤڈ بیس والیوم زیادہ ووفر سسٹم ہو جائے گاڑی میں ہو تو آپ سن رہے ہیں. ایک تو ڈرائیور کی جو ٹینشن ہے نا سگنیفیکنٹلی امپیئر خراب ہوگی جب اسے پیچھے سے آواز ہی نہیں آئے گی، نہ سائرن کی نہ ہارن کی. بلائنڈ پیپل لوز دیئر اورینٹیشن. جو بندے بلائنڈ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا ان کی توجہ اورینٹیشن کا توجہ وہ لوز ہو جائے گی وین دے آر نیئر دا کار. کیونکہ جو اندھا بندہ ہوتا ہے بیچارہ وہ اس کو جب شور کی آواز آتی ہے تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے. اٹ میک اٹ ایزیئر فار بلائنڈ پیپل ٹو ریکگنائز ویئر دا روڈ از. اب یہ آسانی تو نہیں پیدا کر سکتا نا، ایزیئر تو نہیں، دوسروں کے لیے آسانی تو نہیں پیدا کر سکتا بلائنڈ لوگوں کے لیے کہ میوزک تیز ہے تو اس سے ان کو پتہ چلے گا روڈ کہاں پہ ہے. یہ تو ایک مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے اس کا بنتا. یور پیسنجر وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ود یو ڈیورنگ دا جرنی، واٹ شوڈ یو ڈو. آپ کے مسافر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سفر کے دوران، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سمپل اس کا جواب ہے آئی کنسنٹریٹ، میں توجہ دوں گا آن مائی ڈرائیونگ. اب آپ نے ان کے ساتھ ڈسکشن پہ تو نہیں توجہ دینی نا، گاڑی چلانے پہ توجہ دیں گے. یو آر ان اے بیڈ موڈ پریئر، آپ کا موڈ اچھا نہیں، ٹو کمنسنگ یور جرنی، آپ نے اپنا سفر شروع کرنا ہے. واٹ کانسیکوینس شوڈ یو اوائڈ، کون سے خطرات سے آپ اوائڈ کریں گے وین ڈرائیونگ، جب آپ گاڑی چلائیں گے. یعنی آپ کا موڈ اچھا نہیں لیکن آپ نے سفر کرنا ہے تو کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں. کوشن کا مطلب تھا احتیاط، احتیاط سے تو نہیں بچنا نا، اگریسونیس سے بچنا ہے کہ آپ نے زیادہ اگریسو نہیں ہونا. ڈسٹریکشن ہوتا ہے یعنی اپنی لائن سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، یعنی ایک تو آپ نے اگریسو نہیں ہونا اور دوسرا اپنی ٹریک پہ رہنا ہے. ہاؤ لانگ ڈز کینابائز اینڈ اٹس ڈیگریڈیشن پروڈکٹ ریمین ڈیٹیکٹیبل ان یورن. جو بھانگ کا نشہ ہوتا ہے یا اس کے ریلیٹڈ اور جو ڈیگریڈیشن پروڈکٹ ہیں اس کی، وہ کب تک ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں آپ کے پیشاب میں، یورن میں. تو یہ یورن میں آپ کے نا کڈنی میں کافی ہفتوں تک ہو سکتی ہیں، فار سم ویکس تک ان کا اثر جو ہے وہ آپ کے یورن میں آ سکتا ہے. وائی از کنزیومنگ ڈرگ ایون جسٹ ونس ڈینجرس فار ڈرائیونگ آن پبلک روڈ. وہ کہتا ہے کیوں جو ڈرگ ہے وہ کنزیوم کرنا لینا ایک دفعہ ڈینجرس ہو سکتا ہے پبلک روڈ پہ گاڑی چلانا. تو کیونکہ دیکھیں نشے سے پھر آپ کی ایک تو جو فٹنس ہے وہ انفٹنس میں بدل جاتی ہے، بیکاز اٹ کین ریزلٹ ان مائی انفٹنس ٹو ڈرائیو. یعنی ایک بندہ فٹ ہوتا ہے ڈرگ لینے کو انفٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے پبلک روڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے. دوسرا آپ کی جو پرسیپشن ہوتی ہے نا، اندازہ جو ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے کہ میں یہاں سے گزر جاؤں گا، اوورٹیک کر لوں گا، یہ ہے، اس میں فالٹ آ جاتا ہے. کین ریزلٹ ان این انٹاکسیکیشن اسٹیٹ لاسٹنگ فار سیورل آور. اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ انٹاکسیکیشن آپ نشے میں چل جاتے ہیں فار سیورل آور، کئی گھنٹوں تک. یہ والا آپشن بھی نہیں تھا، مطلب ڈبل ہو گیا ہوا ہے، 3 کا تھا. یہ بھی آپ نہ کریں کیونکہ 2 والے اور 1 والے ہی ہم نے کرنا ہے، لیکن کچھ اندر شاید غلطی سے آگے ہوئے ہیں. ایٹ اے ریڈ لائٹ ان بلڈ اپ ایریا اندر ڈرائیور اپرینٹلی وانٹ ٹو پرووک یو. پرووک ہوتا ہے ابھارنا، یعنی ایک ریڈ لائٹ کے اوپر بلڈ اپ ایریا میں ایک دوسرا ڈرائیور آپ کو نا جوش دلا رہا ہے کہ میرے ساتھ اسٹریٹ ریس لگاؤ. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ یو ڈو. اب آپ دیکھیں یہ سوال کا سمپل جواب ہے نا، کوئی آپ کو اگر کہہ رہے تو ہم اس کے ساتھ ریس تو نہیں لگائیں گے نا، ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اگنور کریں گے. سمپل اس کا جواب ہے آئی ٹوٹلی اگنور دس بیہیویئر. یو وانٹ ٹو میک اے ٹیلی فون کال وائل ڈرائیونگ، وٹ مسٹ یو بی اویئر آف. آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، آپ کو کس لحاظ سے آگاہ ہونا چاہیے؟ آئی نیڈ ٹو ہیو اے ہینڈ فری. سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہینڈ فری یونٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے ضرور مجبوری ہے آپ نے فون کرنا ہے. آئی مے یوز دا ٹیلی فون وداؤٹ اے ہینڈ فری یونٹ اف دا وہیکل از پارک ان سوٹیبل پلیس اینڈ انجن از فلی سوئچ آف. یعنی آپ ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہیں بغیر ہینڈ فری کے اگر آپ کی گاڑی کسی مناسب جگہ پہ پارک ہو اور انجن بند ہو. لیکن یہ نہیں آئے گا آئی مے یوز دا ٹیلی فون وداؤٹ ہینڈ فری اف دا وہیکل از موونگ ایٹ ورکنگ پیس. دیکھیں سلو اسپیڈ پہ اگر آپ جا رہے ہوں بغیر ہینڈ فری کے فون سنیں گے تو دیکھیں 10 کی اسپیڈ پہ بھی اگر آپ کی گاڑی کسی سائیکل والے سے ٹکرا جائے، پیدل والے سے ٹکرا جائے تو اس سے بھی کسی کی جان جا سکتی ہے. وٹ کین افیکٹ ابیلٹی ٹو ڈرائیو ان سملر وے ٹو الکوہول. وہ کہتا ہے کون سی اور چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی گاڑی چلانے پہ، سملر ہوتا ہے ملتا جلتا ٹو الکوہول کی نسبت. سافٹ ڈرنک تو نہیں آئے گا نا. میڈیکیشن جو ہے وہ بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر نشہ ہوتا ہے الکوہول کی طرح، وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور ڈرگز جو ہیں اس میں سارے نشے آ جاتی ہیں. تو جی ناظرین، یہ ہم نے آج آپ کے ساتھ لیسن نمبر 1 ٹاپک نمبر 1 جو ہے وہ شیئر کیا ہے پورا. تو اس میں اگر آپ یہ 25 کویسچن جو ہے اس میں 24 یا 25 کویسچن جو ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں
تو سمجھ لیں آپ کا پورا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ باقی جو کویشچن ہوں گے وہ اس کے تینوں آپشن ٹک ہوں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے جتنے ٹاپک ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور مزید آسانی ہو اور اب ہر کوئی اپنا ٹیسٹ آسانی سے پاس کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔